الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے قابل احترام دوستو، بھائیو، بزرگوں، آج کی اس مجلس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ بد نظری یعنی غیر محرم عورتوں کو دیکھنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اس سے آدمی کا ایمان بھی لے لیا جاتا ہے، یعنی کلمے کی دولت سے مرتے وقت وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس نشست میں یہ بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا یہ بیان فرمایا کہ وَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ عورتوں کو یہ حکم فرمایا کہ آپ کے سامنے وہ جو لوگ جو ہے جن کے دل میں روگ ہے، جن کے دل میں مرض ہے، وہ طمع اور لالچ نہ کر بیٹھیں۔ کس طور پر؟ کہ آپ کے یہاں گھر میں کوئی بندہ آیا اور مرد نہیں ہے، خواتین ہیں۔ خواتین نے بہت سروری آواز میں انہوں نے کہا، کون؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ جو باہر بندہ کھڑا ہے نا، تو عورت کی آواز سن کر اس کے دل میں ایک مرض پیدا ہوگا، ایک لالچ پیدا ہوگی۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اور وَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے کہ گھر کے دروازے پر اگر غیر محرم آتا ہے، خواتین ہیں، تو اس کو سختی سے جواب دیا جائے، کون؟ تاکہ وہ ان کے دل میں ایک لالچ پیدا نہ ہو، ایک اندر کا جو مرض ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ مرض، اس کو روحانی اعتبار سے مرض کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی آدمی مریض ہوتا ہے تو اس کا وہ علاج کرواتا ہے۔ اگر ایک آدمی مریض بھی ہے، وہ علاج نہیں کرواتا، تو اطباء جو بڑے ڈاکٹری حساب سے جو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مریض وہی ہے کہ جو اپنے آپ کو بیمار ہوتے ہوئے بیمار نہ سمجھے، وہ سب سے بڑا مریض ہے۔ تو ہمارے دل میں یہ جو بد نظری ہے نا، بد نظری، یہ بہت خوفناک ہے۔ اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اپنی آفیسوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اور اسی طرح جہاز میں چلے گئے، وہاں پر جو عورتیں کھانا وانا کھلاتی ہیں، وہ عورتیں ان پر نظر رکھنا، اور دکان پر کوئی گاہک عورت آ جائے ان پر نظر رکھنا، چلتے ہوئے راستے میں کوئی عورت مل جاتی ہے اس کو جو ہے نا گھور گھور کے دیکھنا۔ یہ بظاہر چھوٹا گناہ ہے، لیکن یہ غیرت کا مسئلہ ہے۔ اب میں بتاتا ہوں غیرت کیسے۔ اللہ جل شانہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ وہ اس طور پر کہ ایک آدمی کسی کے حسن کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا حسن ہے، تو اللہ تعالیٰ جو حسن بنانے والے ہیں اس پر نظر کیوں نہیں رکھتا؟ حسن پر تو نظر رکھ رہا ہے، لیکن بنانے والے پر جو ہے نظر کیوں نہیں رکھ رہا؟ تو یہ غیرت کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال بیان کر دوں۔ میاں بیوی چاہے کتنے ہی خوش کیوں نہ ہو، میاں بیوی چاہے کتنے ہی خوش کیوں نہ ہو، لیکن جب مرد اس کا کسی غیر عورت کو دیکھتا ہے نا، تو ہر چیز کو عورت برداشت کر سکتی ہے، لیکن مرد کی جو یہ بھیانک نظر کسی غیر محرم پر پڑ جائے، وہ کبھی برداشت نہیں کرتی۔ جب انسان، کیونکہ اس کو غیرت آ جاتی ہے،
انسانوں میں اتنی بڑی غیرت ہے تو اللہ جل شانہ میں غیرت نہیں ہوگی؟ وہ تو سب سے زیادہ غیور ہے. واللہ اغیر منی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو بڑے شخصیت کے مالک تھے، اس حضرات کو تو سبھی جانتے ہیں. ان کے ساتھ ایک مرید جا رہا تھا تو راستے میں ایک عورت گزری. مرید نے دیکھ کر کہا کہ ماشاءاللہ کیا حسن ہے، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں. یہ ہم میں بھی خرابی ہے کہ ماشاءاللہ کیا حسن ہے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم نے بد نظری کی ہے، توبہ کرو. اس نے کہا کہ نہیں میں نے بد نظری نہیں کی، میں نے بد نظری نہیں کی. اور وہ جو مرید تھا وہ حافظ قرآن تھا. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 20 سال کے بعد وہ شخص اپنے قرآن کو بھول چکا تھا، اور قرآن کو بھول کر وہ در بدر پھٹک رہا تھا. یہ سب سے بڑی جو ہے نا بد نظری، یہ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں لیکن کتنا بڑا گناہ ہے. اور کبھی حدیث پاک میں یہ جو ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بد نظری کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ آدمی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا. آدمی کو کلمے کا جو جملہ ہے وہ بھی نصیب نہیں ہوتا. تو کیوں نصیب نہیں ہوتا؟ کیونکہ غیرت کا مسئلہ ہے، اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے. یہ میں اپنی طرف سے کوئی باتیں نہیں بتا رہا آپ کو، یہ بلکہ ہمارے جو ہے بڑے بڑے مشائخ گزرے ان کی باتیں ہیں. اور اسی طرح بد نظری جو ہے نا کی گئی، کسی نوجوان نے بد نظری کی تو اس پر اللہ تعالیٰ غصہ ہو جاتے ہیں، اس کا ایمان چھن گیا. لیکن جس نے چوری کی اس کا ایمان ختم نہیں ہوتا، اس سے ایمان چھینا نہیں جاتا. ڈاکہ ڈالا تو اس کا ایمان اس سے نہیں چھینا جاتا. اور اسی طرح دوسرے برے کام کیے تو اس سے ایمان نہیں چھینا جاتا، کلمہ جو ہے نہیں چھینا جاتا. لیکن بد نظری پر اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے کہ اس سے ایمان کی دولت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. تو یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں. انسان سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے نا دیکھ لینا کیا ہے، یہ ایک ہوس ہے. یہ ہوس آدمی کے گلے بھی پڑ سکتی ہے. یہ ہوس انسان کو جو ہے جنت کا راستے سے بھٹکا کر جہنم کی طرف بھی گھسیٹ کر لے جاتی ہے. اور یہ ہوس انسان کو جو ہے درندہ بھی بنا سکتی ہے. اسی لیے بہت سارے واقعات ہم سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، مشاہدہ بھی کرتے ہیں. بد نظری یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچا جائے. لوگوں سے تو ہم بچ سکتے ہیں لیکن اللہ کی ذات سے تو ہم نہیں بچ سکتے. اسی لیے اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے بد نظری نہ کرنے والے بن جائیں اور ایک صاف ستھری نظر ہو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. اب بعض رات کہتے ہیں کہ دیکھیں غیر محرم پر اچانک سے نظر پڑ جاتی ہے تو وہ تو معاف ہے. دوسری مرتبہ جب وہ خود لے جاتا ہے غیر محرم پر اپنی نظر کو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس پر اس سے مواخذہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اس سے گرفت بھی ہوتی ہے، اس سے ایمان بھی چھینا جا سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر اسیر و جمیل عورت اس کے جو ہے نا پاس سے گزری اور اس نے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اس کو ملتا ہے. وہ انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس کو پیدا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.